بسم اللہ الرحمن الرحیم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ سورة المائدہ آیت نمبر 32 سے ہم ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، یعنی مقرر کر دیا، واجب کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، یہ کہ جس نے بھی کسی نفس کو قتل کیا، یعنی کسی انسان کو قتل کیا، بغیر نفس، بغیر اس کے کہ یہ قتل کسی قتل کے بدلے میں ہو، جسے قصاص قرآن کہتا ہے، اس کے بغیر، او فساد فی الارض، اور بغیر اس کے کہ جسے قتل کیا جا رہا ہے اسے زمین میں اس نے کوئی فساد کیا ہو، جس کی آگے تفصیل آ جائے گی، اس کے بغیر، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے کو قتل کر دے جبکہ کوئی سبب موجود نہ ہو جس کو شریعت جس میں اجازت دیتی ہے اور کہتی ہے اسے قتل کر دے، اس کے بغیر اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے گویا ساری کی ساری انسانیت کو، جتنے انسان سب کو قتل کر دیا۔ اب اس سے زیادہ اس جرم سے روکنے کے لیے کیا بات کی جائے؟ آپ اگر ساری انسانیت میں انبیاء کو بھی شامل کریں، ائمہ کو بھی شامل کریں، اولیاء کو بھی شامل کریں، کتنا خطرناک ہے۔ بغیر وجہ کے قتل کر دیں، اور آج آپ دیکھیں کہ آرام سے مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر دیں، کرائے کے قاتل۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے سبب ہم نے لکھ دیا تھا کہ قتل کا بدلہ، یعنی جس نے ایک کو مارا ساری انسانیت کو مارا، کیوں لکھا؟ اس لیے کہ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا تھا اپنی حسد میں آ کر، اور اپنے اس نے غصے پر اور حسد پر کنٹرول نہیں کیا اور حابیل سے گویا زندگی چھین لی، تو ہم نے اس کو بڑا جرم قرار دے دیا۔ اب مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر مثلا حابیل رہتے، ان کی بھی مثلا نسلیں ہوتی، سارا کچھ ہوتا، تو کتنے قتل ہو گئے کہ جنہوں نے مثلا اگر وہ زندہ رہتے اور صاحب اولاد ہوتے مثال کے طور پر، تو کتنے آتے۔ بہرحال ایک بہت ہی شدید ترین انداز میں اللہ تبارک و تعالی قتل کے جرم کی سختی بتا رہا ہے، اور تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو بعض اوقات ایسے محکموں سے وابستہ ہیں، جیسے پولیس کا محکمہ ہے، جیسے مثلا یہ وکالت وغیرہ کرتے ہیں، کیونکہ میں خود جانتا ہوں ایسے افراد کو، میرا پالا پڑا ہوا ہے، تو یہ بڑے آرام سے قاتل کو بچا لیتے ہیں اور بڑے آرام سے دوسروں پہ قتل کے الزام لگا دیتے، تھانے میں بندہ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ قتل ہو گیا، اس کو
گھما پھرا دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد جو رپورٹیں اپنی انکوائریاں دوسروں سے پیسے لے کے انکوائریوں میں ایسی چیزیں لکھ دیتے ہیں کہ جس کے بعد اس بندے کو پکڑا نہیں جا سکتا، اور پیسے زیادہ لگا دو تو کیا ہو جاتا ہے، اور پیسے جج کو لگا دو تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ تو کھیلتے ہیں لوگوں کے خون سے اور ان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جس نے بغیر سبب کے قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو، سب قتل الناس جمیعاً، جمیعاً تاکید کے لیے، سب انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندہ کیا کسی ایک کو، ایک نفس کو، ایک انسان۔ یہاں زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہ مر گیا تو زندہ کر لیا، مرنے سے بچا لیا، یہ بھی اتنا ہی بڑا کام۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے اسے زندہ کیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو زندگی دی، ساری انسانیت کو اس نے زندہ کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے۔ مراد کون ہے؟ اہل کتاب مراد ہے۔ مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل مراد، کیونکہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد کثیر تعداد میں انبیاء آئے تھے۔ ہمارے نبی یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، پھر اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سارے زمین میں اسراف کرتے۔ اسراف جو عام طور پہ آپ سنتے ہوں گے پیسوں میں، خرچے میں زیادہ خرچہ کر دینا، اسراف کا معنی اس سے وسیع ہے۔ زمین میں اسراف کرنا، یہاں پر مراد قتل و غارت کرنا، ظلم و زیادتیاں کرنا، حد سے بڑھ جانا۔ انبیاء کی واضح باتیں آ جانے کے بعد، احکام آ جانے کے بعد بھی یہ بنی اسرائیل اللہ کی زمین میں فساد کرتے، ان میں سے بہت سارے، کثیر من، ان میں سے بہت سارے۔ اور آج آپ اس کو بنی اسرائیل سے اٹھا کے امت مسلمہ پر لگا دیں، ان میں سے بھی کثیر منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، یہ زمین میں اسراف کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔